سید السادات حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ زہرا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان جمعرات کے روز آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نواسے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن حضرت حسین کے غذا بنا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر مستقبل میں کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے سخت ترین حالات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو خواتین کے طبقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہچاننے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اسی نورانی ماحول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں طول دے دیا، یعنی اپنا سجدہ لمبا کر لیا، یہاں تک کہ وہ خود سے باخوشی پشت پر سے علیحدہ ہوئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لائے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ ناظرین، 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور روزے کے بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور شفقت سمیٹا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت اور پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت اور بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسنوں خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھلاتے، کاندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور رخسار چومتے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کو بھی سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خاندان نبوت سے بہت زیادہ عقیدت، محبت اور الفت تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں حرا علاقہ فتح ہوا تو مال غنیمت سے ایک نہایت ہی قیمتی چادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بیچی، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوشی قبول فرمائی۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بدری صحابہ کرام کے وظائف سب سے زیادہ یعنی 5000 درہم سالانہ مقرر کیے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف بھی بدری صحابہ کرام کے برابر ہی مقرر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حقیقی بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ محبت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ اسی طرح خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا حسن اور حسین اور خاندان نبوت سے عقیدت اور محبت، آپس میں رشتہ داری، الفت اور تعلق کے بہت زیادہ واقعات موجود ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور حسین اپنے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ خاندانی نبوت اور صحابہ کرام اسلام کی دو روشن آنکھیں ہیں، اور ان دونوں سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ میسون بنت سجل کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں ہوئی تھی۔ یہ سیر و شکار کا بڑا شائق تھا، لیکن سپہ گری کے جوہر موجود تھے۔ یہ لڑائیوں میں شریک ہوتا تھا۔ قسطنطنیہ کے مشہور محم میں بھی یہ موجود تھا اور سپہ سالار تھا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے یزید کی ولی عہدی قبول نہیں کی۔ یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے تخت نشینی کے بعد یزید کے سامنے سب سے پہلے ان بزرگوں کی بیعت کا سوال پیدا ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے تو کوئی خاص خطرہ نہ تھا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دعوی خلافت کا یقین تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ ساری دنیا اسلام خصوصاً حجاز اور عراق میں یزید کے خلاف انقلاب برپا ہو جاتا۔ اسی لیے تخت نشینی کے ساتھ ہی اس نے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو ان دونوں بزرگوں سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ چنانچہ ولید نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ ابھی تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر مدینہ تک نہیں پہنچی تھی، لیکن دونوں بزرگوں کو قرائن سے اس کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ اس طلبی کا یہ مقصد سمجھ گئے۔ تاہم وہ ولید کے بلاوے پر اس کے پاس گئے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کا حکم نامہ بھی سنایا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ پڑھی اور امیر کے لیے دعائے خیر کی
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے یہ زیب دیتا ہے، جب عام لوگوں کو بلاؤ گے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید نیک فطرت اور امن پسند شخص تھا، وہ راضی ہو گیا اور آپ لوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت لے کر راتوں رات نکل گئے۔ ولید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے آدمی دوڑائے، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا چکے تھے۔ مکہ پہنچ کر وہ حرم میں پناہ گزین ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عراق کے کچھ لوگوں کا ملان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اس لیے آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہوئے، لیکن مدینہ میں بغیر بیعت کے قیام ناممکن تھا۔ اس لیے محمد بن حنفیہ کے مشورے سے شعبان 60 ہجری میں اپنے اہل و عیال کے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ بن متی ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مکہ مکرمہ جانے کا۔ ابن متی نے عرض کیا، وہاں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے کوفے کا قصد نہ فرمائیے گا، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو دونوں کو دھوکہ دیا۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی دعوت دیجیے، حرم کا گوشہ ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ مکہ پہنچنے کے بعد کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلاوے کے خطوط لکھے، بلکہ امائد دین کوفہ نے خود آ کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس درخواست پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، تمہارے خط ملے، تمہاری خواہش معلوم ہوئی، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیج رہا ہوں، جیسا کہ تم نے لکھا ہے اور تمہارے آدمیوں کا بیان ہے۔ اگر واقعی میری خلافت پر راضی ہو تو مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ خط لے کر مسلم کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید کے گھر میں قیام کیا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو اس کی خبر ہوئی، لیکن وہ بڑے دیندار، نیک فطرت اور امن پسند آدمی تھے، اس لیے کسی قسم کی سختی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بلا کر صرف انہیں سمجھا دیا کہ فتنہ اختلاف میں نہ پڑو، اس میں جان و مال دونوں کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ جب تک کوئی شخص میرے مقابلے کے لیے نہ کھڑا ہوگا اس وقت تک میں محض بدگمانی پر کسی سے لڑائی وغیرہ نہیں کروں گا۔ لیکن یزید کے جاسوس نے دمشق اطلاع بھیج دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں، اگر حکومت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے۔ اس اطلاع پر یزید نے عبید اللہ بن زیاد والی بصرہ کو حکم بھیجا کہ کوفہ جا کر جس طرح ممکن ہو مسلم کو وہاں سے نکال دو۔ یہ حکم پا کر وہ کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کے سامنے تقریر کی، باشندگان کوفہ، امیر المومنین نے مجھے تمہاری شہر کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ہے اور مظلوموں کے ساتھ انصاف، مطیع فرما بردار کے ساتھ احسان و سلوک اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ مطیع اور فرما بردار کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، لیکن مخالفوں کے لیے سم میں قاتل ہوں۔ اور ہر محلے کے آدمی کو اس کے محلے کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنے اپنے محلے کے فتنہ پرواز خوارج لوگوں کے نام لکھ کر اطلاع دے، جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا اس کے دروازے پر اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ ان انتظامات کو دیکھ کر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے ایک دوسرے محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ انہیں ٹھہرانے میں تعامل ہوا، لیکن مروت سے انکار نہ کر سکے اور انہیں جگہ دے دی۔ یہاں بھی لوگوں کی آمد و رفت برابر جاری رہی اور 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کو خط لکھ بھیجا کہ حالات موافق ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ عبید اللہ بن زیاد برابر مسلم کی جستجو میں لگا ہوا تھا، لیکن اسے پتہ نہ چلتا تھا۔ ہانی بن عروہ امائد کوفہ میں تھے، اس لیے کوفہ کے والیوں کے یہاں ان کی آمد و رفت رہتی تھی، لیکن جب سے مسلم ان کے گھر آئے تھے
اس وقت سے انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ایک دن وہ بعض شرفائے کوفہ کے ساتھ عبید اللہ کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا، تم نے مسلم کو چھپایا ہے اور لوگوں کو ان کی بیعت کے لیے جمع کرتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار پر موکل نے شہادت دی۔ اس عینی شہادت کے بعد انکار کی گنجائش نہ تھی۔ ہانی نے اقرار کر لیا اور اصل واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، وہ خود میرے یہاں آئے تھے۔ مجھے انہیں ٹھہرانے میں تامل تھا لیکن مروت سے انکار نہ کر سکا۔ اگر یہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو میں ابھی جا کر ان کو نکال دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہیں ان کو بلا کر ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی کی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے پناہ گزین کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان کے انکار پر ابن زیاد نے انہیں قید کر دیا اور کوفے میں خبر پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ یہ افواہ سن کر مسلم بن عقیل اپنے عقیدت مندوں کو لے کر نکل پڑے اور عبید اللہ بن زیاد کو قصر عمارت میں گھیر لیا گیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا، صرف 50 آدمی تھے۔ ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگ اپنے قبیلے اور اثر والوں کو واپس کریں اور اعلان کروا دیا، جو شخص امیر کی اطاعت کرے گا وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور جو مخالفت کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ لوگ اس کی دھمکی کے خوف سے اور کچھ لوگ اشراف کے سمجھانے سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ اس وقت وہ بہت گھبرائے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ مسلم جس کے گھر سے برآمد ہوں گے اسے سخت سزا دی جائے گی اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی گھروں کی تلاشی شروع کرا دی۔ اس اعلان سے خوف زدہ ہو کر بوڑھی عورت کے لڑکے نے بتا دیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت محمد بن اشد کو گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم نے جب دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو جان پر کھیل کر نکل آئے اور تنہا پوری جماعت کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت محمد بن اشد جان بخشی کا وعدہ کر کے انہیں ابن زیاد کے پاس لے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد ڈانٹنے لگا، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تمہیں امان دینے کا کیا حق تھا؟ یہ سن کر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشد سے کہا کہ میرا بچانا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا کرنا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے انجام کی خبر کر کے یہ ضرور کہلا دینا کہ وہ کوفہ والوں پر ہرگز اعتبار نہ کرے اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ ابن اشد نے ایفا کا وعدہ کیا۔ پھر عمر بن سعد سے، جو ان کا قریبی عزیز اور اموی حکام میں تھا، وصیت کی کہ میں نے 700 درہم اہل کوفہ سے قرض لیے تھے، انہیں ادا کر دینا اور میری لاش کو دفن کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے کر راستے سے واپس کر دینا۔ ان وصیتوں کے بعد ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجے گئے کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد پرزوک شاعر جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا وہ ملا۔ اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے عمرو بن سعید اموی حکام مکہ مکرمہ سے خط لکھوا کر بھیجا کہ آپ واپس لوٹ آئیں، میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط برابر آ رہے تھے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ مقام سالبیہ میں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے ایک مسافر سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد مسلم کے بھائیوں نے کہا، یا تو مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی تفصیلی حالات سننے کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا،
مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عید بن قطر کے قتل کی خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے خوشی سے لوٹ سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ سب لوگ چلے گئے، صرف وہی جانثار باقی رہ گئے جو مدینہ شریف سے ساتھ آئے تھے۔ اسی دوران حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہی کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لانے کے لیے بھیجا تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر فرمایا، میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ حر کہنے لگا، ہمیں تو حکم ملا ہے، آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو لوٹانا چاہا، حر نے روکا۔ حر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر میرے ساتھ نہیں چلنا تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی اس آزمائش سے بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہ قافلہ اتارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوجی لے کر کربلا میں پہنچا۔ عمر بن سعد نے 7 محرم 61 ہجری سے فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، یہ چند آدمیوں کو لے کر زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد حکومت کے تمے میں حضرت سیدنا حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن تلوار اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں سیدنا حسین کی خیر خواہی اور ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میرا حکم پہنچتے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرے پاس بھیج دو، اگر تم سے کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پر یہ حکم بہت گراں گزرا، لیکن حکومت کا چھوڑنا اس سے زیادہ دشوار تھا، اس لیے وہ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوا اور محرم کی 9ویں تاریخ کو خود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی، لیکن مصالحت کی کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ امام حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے اور شام کی حکومت بغیر بیعت لیے ہوئے ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے آخری گفتگو بھی ناکام رہی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں مشکل وقت آ پہنچا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے جواب میں سب نے جانثاری کا اظہار کیا۔ امام حسین نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو 72 جانثاروں کی مختصر فوج اکٹھی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے آغاز سے قبل بارگاہ ایزدی میں دعا کی، خدایا تو ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے، مجھ پر ہر وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنے کے بعد فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، البتہ حر بن زید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک آدمی میدان میں آیا، پلہ حسینی فوج کا باری رہا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ دونوں کی قوت میں تناسب نہ تھا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف 72 آدمی، لیکن پھر بھی مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی عقیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساجزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین نکلے، عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔
اور دشمن کے ساتھ شیروں کی طرح لڑتے رہے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خستہ حال ہو چکے تھے، پیاس کا غلبہ تھا، نہر فرات کی طرف بڑھے، پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین امیر نے تیر چلایا اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی میں پیش آیا۔ اس معرکے میں 72 آدمی شریک ہوئے، جن میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن غاگریہ والوں نے شہداء کی لاشیں دفن کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ سار ابن زیاد کے ملاحظے کے لیے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائنے کے بعد شام بھجوا دیا۔ اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا، خدا ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تمہیں نہ بیچتا۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر یزید پر رکعت طاری ہو گئی، ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آیا اور ہمارے متعلق احکام دیے۔ چند دن ٹھہرانے کے بعد جب اہل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے کہنے لگا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آ جاتی، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچا لیتا، لیکن اب قضاء الہی پوری ہو چکی ہے۔ آئندہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھنا۔ اس کے بعد بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلے کو روانہ کیا گیا۔ چند دیانت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لیے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔